اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور ہر طرح کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، تعارف مسیحیت کے ضمن میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، وہ پیشن گوئیاں کہ جن کو نہ صرف تورات، زبور بلکہ انجیل کے ضمن میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آنے والے نبی کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کی ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تورات کی بشارت، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک ایسے نبی کہ جن کا نام اسمہ احمد ہوگا۔ تو قرآن کی آپ نے جو ہے وہ آیت پڑھ دی، لیکن یہ پیشن گوئیاں جن سے آپ ثابت کرتے ہیں وہ تو انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بدل چکی ہیں۔ تو یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے۔ تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی اسلام یا اہل اسلام نے یا قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بائبل ساری کی ساری بدل چکی ہے۔ ہاں، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ کے خدا نے یہ فرمایا، یا خداوند تمہارا خدا یہ فرماتا ہے، یا جب مسیح کہتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، یا مسیح علیہ السلام جب احکامات بتاتے ہیں یا تعلیمات بتاتے ہیں تو ان تعلیمات کو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا الا یہ کہ اس میں بعد کے زمانے کی جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل کر لی گئی ہوں۔ تو کہیں کہیں جہاں یعنی ایک سلیم الفطرت انسان محسوس بھی کر لیتا ہے بعض اوقات کہ جہاں پہ احکامات دیے جا رہے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہیں، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، نوح علیہ السلام نے، یوسف نے، یہ جو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام تھے، انہوں نے تعلیمات، احکامات اور شریعت کا پیغام بتایا، اور اس کو توڑ مڑوڑ کر جب پیش کیا جاتا ہے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، یہ الہامی کلام نہیں ہے۔ تو یہ تورات، زبور، انجیل الہامی کلام ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ان کا جو ہے وہ اس میں تبدیلی اور تحریف ہوئی ہے، اور پچھلے کچھ یعنی لیکچرز میں ہم نے اس بات کو بائبل کی روح سے ثابت کیا تھا، بائبل کی اپنی دلیل سے، شہادت سے یہ ثابت کیا تھا کہ بائبل خود کہتی ہے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، کتابیں اس بات کی گواہ ہیں۔ لہٰذا اگر یہ اعتراض بنتا تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا یہ اعتراض بنتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، وفود کی صورت میں نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھی آئے، نجران کا وفد بھی آیا، اس کے علاوہ بھی یہودی اور نصارہ آئے، لیکن انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ قرآن میں چونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں لہٰذا یہ دعویٰ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ آج کے دور میں ہی میرا خیال ہے کچھ انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے ہیں کہ جو اس طرح کی جو ہے وہ ایک تنقیدی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بائبل سے دلیل دے رہے ہیں اور جو ہے وہ بائبل کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بدل چکی، تو بالکل بدلی ہے، لیکن جو دلیلیں بائبل میں موجود ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، دیر از نو پرابلم۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے لڑکوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ،
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یعنی یہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ ان کو باوجود اس بات کا ادراک ہونے کے، اس بات کا عرفان ہونے کے، اس بات کی معرفت ہونے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہی ہیں، یہ اس کے باوجود اس بات کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں جان بوجھ کے۔ لہٰذا یہ گروہ تھا، ہے اور شاید یہ رہے گا بھی، لیکن جو حقیقت ہے وہ بہرحال ہمارے ذمے ہے کہ سب سے پہلے ہم تورات، زبور، انجیل سے جو شہادت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بشارت دیتا ہوں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ لیکن ہم چونکہ ایک عیسائیت کا تعارف پڑھ رہے ہیں تو عیسائیت کے تعارف کے ضمن میں ہم اس بات کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جائزہ لیں گے کہ تورات اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ پیشن گوئیوں کے حوالے سے دو تین کتابیں میں آپ کو سجیسٹ کر دوں۔ وہ نبی مولانا خاور رشید بٹ صاحب کی کتاب ہے مانند موسیٰ، مولانا خاور رشید بٹ صاحب کی کتاب ہے، اور بائبل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دوست حکیم محمد عمران ثاقب صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، بہت اچھی ماشاءاللہ تحقیقی جو ہے وہ طرز پہ انہوں نے یہ کتاب ہے، وہ بہت اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ محمد فورٹولڈ بائی نیم ان دا بائبل، یہ ہمارے استاد پروفیسر عبدالستار غوری صاحب تھے، انگلش کی کتاب ہے اور بہت ماشاءاللہ زبردست کتاب ہے۔ ہم یعنی تورات میں سے ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں، اور جس میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب ہے، اس کا جو ہے وہ 21 باب، اس کی 16 تا 18 آیت ہے یہ۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے لیے ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ نہ صرف اللہ نے جو ہے وہ بیٹے کی حفاظت فرمائی، بلکہ ایک برہ بھی وہاں پہ فراہم کر دیا کہ اس کو جو ہے وہ قربان کیا جائے، اور اس کے بعد آج تک یہ سنت مسلمان اپنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ریوارڈ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، وہ یہ ہے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ براہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تو نے یہ کام کیا، وہی قربانی والا، چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے کہ میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندروں کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے یہ وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں تیری قوم کو آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاتے بڑھاتے برکت دوں گا۔ اب اس میں ایک یعنی بہت ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ جس میں برکت کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، جس میں لیکن اس میں جو ایک اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کی پھاٹک کی مالک بن جائے گی۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو برکت والا معاملہ ہے وہ ایسا یعنی اور ریت کے ذروں کی مانند والا جو معاملہ ہے وہ ایسا واضح فرمایا کہ جو یہود کے اوپر تو بالکل بھی صادق نہیں آتا، چونکہ یہود کا ایک روٹ ہی الگ ہے، یعنی وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایک بالکل الگ تھلگ نسل ہے، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ مزید اس میں آپ دیکھیے کہ اگر اس سے یہود مراد تھے تو ریت کے ذرے اور آسمان کے ستاروں کی مانند 55 لاکھ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت یہودی جو پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ 70 سے 80 لاکھ کی تعداد ہے ان کی۔ عیسائیوں کے اوپر بھی یہ منطبق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے تو نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی مطلقاً شریعت کا انکار ہی کر دیا، انہوں نے کہا کہ شریعت تو ہمارے لیے جو ہے وہ لعنت ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی جان کا کفارہ دے کے جو ہے وہ ہمیں شریعت سے آزاد کروایا،
اور جو ایک ابدی عہد تھا خدا کے درمیان اور ابراہیم کے درمیان، جو ختنے کا ابدی عہد تھا، یعنی جب حکم دیا کہ تو اپنی قوم کے لوگوں سے کہے کہ وہ ختنے کروائیں اور تیرے اور میرے درمیان ایک ابدی عہد ہوگا، اس ابدی عہد کو بھی انہوں نے جو ہے وہ توڑ دیا۔ تو یہودی بھی نہیں ہو سکتے جو کہ محض 55 لاکھ ہیں، عیسائی بھی نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے جو بنیادی اصول ہیں وہی ختم کر دیے، تو اس سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں۔ مزید پھاٹکوں کے مالک سے مراد بھی بڑی واضح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بیت المقدس ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی بار جو ہے وہ ایک یعنی نشیب و فراز آتے رہے، کبھی مسلمان غالب آ گئے، کبھی جو ہے وہ عیسائی غالب، لیکن ایک عرصے تک جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور اب بھی جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ جو پھاٹک ہے اس کے مالک جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں۔ مزید یعنی اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس کا جو ہے وہ ایک اجمالی سا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید 1-2 ہماری کلاسز چلیں گی پیشن گوئیوں کے حوالے سے۔ اس میں ایک بڑی مزے کی، چونکہ ہم تورات میں سے پہلے کچھ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، اس سے کیا نام ہے، انجیل سے۔ تو یہ کتاب ہے مانند موسیٰ۔ تو مانند موسیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تورات میں ایک آیت ہے، اور وہ بڑی سٹرونگ آیت ہے۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ کتاب اگر آپ کسی طرح سے آپ مل جائے یا آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ نیٹ پہ بھی پڑھی ہوئی ہے، اور اس کو ایک بار پڑھیے۔ وہ کتاب ہے کہ جس کو ایک بار میں نے، اس پہ مقدمہ بھی میں نے ہی لکھا تھا، لیکن جب مقدمہ سے پہلے یہ میں نے کتاب پڑھی تھی تو الحمدللہ میرے ایمان کا لیول پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور بڑھ گیا تھا، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ مزید ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ مسیح علیہ السلام کے دور میں لوگ 3 شخصیات کے منتظر تھے، ایک مسیح علیہ السلام، دوسرا ایلیہ نبی، اور ایک تیسرا جس کو وہ نبی کے نام سے پکارا گیا۔ عربی میں بھی مسیح علیہ السلام، نبی علیہ السلام۔ مزید ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ مسیح علیہ السلام کے دور میں لوگ 3 شخصیات کے منتظر تھے، ایک ایلیہ نبی، دوسرے مسیح علیہ السلام، اور تیسرے وہ گویا کہ اتنے معروف تھے کہ ان کے لیے محض یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ نبی۔ اب یہ وہ نبی جو تھے، اس کے لیے آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا عربی میں بھی آتا ہے کہ وہ نبی، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ نبی کتنی وضاحت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ یہاں بات کی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم کسی معروف شخصیت کی بات کریں تو اس کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے کہ یار آپ جانتے تو ہیں کہ ان کے بارے میں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ اس کی جو ہے وضاحت بھی ہمیں ملتی ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ یہ وہ نبی سے مراد مسیح علیہ السلام ہے، لیکن مسیح علیہ السلام کا الگ سے تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکالمہ ہوتا ہے بائبل میں، تو یوں لکھا ہے کہ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے، کیا تو ایلیہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ یعنی اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ 3 شخصیات الگ الگ ہیں، مسیح الگ ہیں، ایلیہ نبی الگ ہیں، اور وہ نبی جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ مزید اب آگے ہم دیکھتے ہیں ایک استثناء 18 باب اس کی 18 آیت میں، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ خداوند نے مجھ سے کہا وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا
نہ سنے گا تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا، اس سے لوں گا۔ آپ یعنی اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں، آپ دیکھیے کہ اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ میں تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کروں گا۔ اور بنو اسرائیل کے جو بھائی ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، اور سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے۔ اور تورات میں کسی مقام پہ یہ پوری وضاحت کے ساتھ یہ ہے کہ تمہارے بھائی یعنی بنی اسماعیل، تورات میں یہ بات موجود ہے، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسماعیل جو کہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے۔ اور اگر یہ یہود سے ہی ہوتا یا جو اسرائیل سے ہی ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ تمہارے اندر سے ہی ہم جو ہے وہ ایک نبی پیدا کر لیں گے، چونکہ وعدہ اگر اس سے ہے، جو کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ جو اب نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل سے ہی ہوگا، وہ یہودیوں سے ہی ہوگا، تو پھر یہ کہا جاتا کہ ہم تمہارے ہی اندر سے ایک نبی برپا کریں گے۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کریں گے۔ تو یہ یہاں سے ایک بات کی وضاحت ہوگی۔ دوسری جو بات کہی کہ ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کریں گے جو خود سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ وہ کہے گا کہ جو اس کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وحی یوحا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے مگر وہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مزید اس کے آگے جو ہے وہ اب یہ ایک بڑی بنیادی اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی تصریح والی ایک جو ہے وہ تورات کی پیشن گوئی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کریں گے۔ تو مسیحی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پیشن گوئی مسیح علیہ السلام کے لیے ہے، جبکہ اہل اسلام اور اہل ایمان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پیشن گوئی مسیح علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب کیسے اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس پہ الحمدللہ اہل علم نے ہمیشہ لکھا ہے، لکھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہی اس پہ لکھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ اس سے کبھی بھی سیری نہیں ہوگی اور اس کی اتنی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ الحمدللہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یعنی ظاہری اسباب میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اگر یہ مسیح علیہ السلام کے اوپر اگر اس پیشن گوئی کو پرکھا جائے تو کیا مسیح علیہ السلام مانند موسیٰ ہیں؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی جو ہے وہ پیدا کریں گے، تو پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے یا ابن اللہ تھے۔ یقیناً وہ رسول اللہ تھے، وہ نبی اللہ تھے، جبکہ عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہیں، تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا مسیح علیہ السلام کے بارے میں تثلیث کا یا خدا کا کوئی دعویٰ ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند اپنے خدا کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا۔ لیکن ہم مسیح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ مسیحیوں کا رویہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ بالکل مختلف ہے، یعنی وہ کم سے کم مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جزء تثلیث مانتے ہیں اور خدا مانتے ہیں۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ماں باپ سے پیدا ہوئے، جبکہ مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک طبعی موت سے وہ انتقال کرتے ہیں، جبکہ مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پیشن گوئی مسیح علیہ السلام کے اوپر صادق آتی ہو کہ ہم تمہارے ہی بھائیوں میں سے تمہارے جیسا ایک نبی پیدا کریں گے جو خود سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ وہ کہے گا جو اس کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام نہ تو طبعی موت مرے، نہ وہ ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، ایک سے زیادہ شادیاں ہوئیں، مسیح علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد تھی، مسیح علیہ السلام کی شادی نہیں تھی، تو اولاد کیسے ہوگی؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، لیکن مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا بلکہ جو پہلے احکامات ہیں میں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا، لیکن مسیح علیہ السلام کو جب پولیس پکڑنے کے لیے آئی، جب یعنی رومی فوجی پکڑنے کے لیے آئے، اور ایک شاگرد نے جو ہے وہ غالباً اندریاس نے جو ہے وہ تلوار نکالی، پطرس نے، تو جب انہوں نے تلوار نکالی اور ایک سپاہی کا کان کاٹ دیا تو فرمایا کہ میں زمین پر جو ہے وہ تلوار چلانے نہیں بلکہ صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہاد کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو جہاد بھی بہرحال ایک امن، تو چونکہ وہ تعلیمات میں چونکہ گڑبڑ ہے اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے جہاد بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت بھی کی. تو دیکھیے کہ مسیح علیہ السلام نے نہ تو ہجرت کی اور نہ ہی مسیح علیہ السلام کو جہاد کا موقع ملا. اگر ان کو موقع ملتا تو وہ ضرور کرتی، کیونکہ امن کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ بہرحال جہاد ضروری ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے اوصاف جو ہیں، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام ماں باپ سے پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے، جبکہ مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، موسیٰ علیہ السلام بھی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی شادی نہیں ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موسیٰ علیہ السلام کی اولاد اور مسیح علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ایک طبعی موت مرے، مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طبعی موت آئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا، مسیح علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ صاحب جہاد تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ملی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت ملی. یہودی جو ایک سلسلہ ہے جن نبیوں کا، جن کو باقاعدہ طور پہ شریعت ملی، احکام، مکمل احکامات دیے گئے، اس میں صرف موسیٰ علیہ السلام ہے. اور یہی بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل میں بھی واحد وہ نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو جو ہے وہ شریعت دی گئی، اور ایک ہی نبی ہیں. اسی طرح مسیح علیہ السلام کو شریعت نہیں ملی، اور ایسے کئی نبی جو ہیں وہ کہ جن کو شریعت سے نہیں جو ہے وہ شریعت نہیں دی گئی. اسی طرح ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عاشوراء کا روزہ رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اور مسیح علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا. اپنی قوم کو غلامی سے چھڑانے کے حوالے سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک اہم اقدام ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلامی سے جو ہے وہ انسانوں کو نجات دلائی، بتوں کی غلامی سے نجات دلائی، اور مسیح علیہ السلام کو یہ موقع ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں ملا. اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام بھی غیر ملعون رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کبھی کسی نے لعنت نہیں کی الحمدللہ. جبکہ مسیحیوں کا عقیدہ یا ان کا تصور نجات تب تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ نبی صلی اللہ یعنی مسیح علیہ السلام کو وہ ملعون نہ ٹھہرا دے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے لعنتی ٹھہرا اور ہمیں گناہوں کی جو ہے وہ لعنت سے نجات دی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ مسیح علیہ السلام سے ایسا کوئی ہمیں معجزہ نہیں ملتا. قوم قربانی کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی قربانی کرتی ہے، لیکن مسیح علیہ السلام کی قربانی کو جو ہے وہ ایسی قربانی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اب جو ہے وہ کوئی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح جو موسوی قوم کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات آتی ہے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو موت آئی تو وہ دوبارہ زندہ کیے گئے. یعنی اس میں ایک پوری لسٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آدھی کلاس مزید یہ میں نے اس لیے آپ کو آج ریکمینڈ کیا ہے، اور بلکہ ریکمینڈ یہ انڈوز کرتا ہوں میں کہ آپ کو نا یہ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، آسانی سے مل جاتی ہیں،
ہمارے ہاں یہاں ان کے جو ہے وہ بھیجنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، نہیں تو میں آپ سے کہتا کہ آپ جو ہے وہ آفس میں رابطہ کر لیں، لیکن یہ اردو بازار میں آپ کو جو ہے وہ کتابیں میسر آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ مزید اور پیشن گوئیاں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارات ہیں، اس پہ میں انشاءاللہ آئندہ ہم جو ہے نا وہ ریفرنسز کو پڑھ لیں گے تاکہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد خود سے جو ہے وہ جا کے آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ لہٰذا یہاں پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نا کم سے کم جب کہیں پیشن گوئی کی بات آتی ہے، جب مسیحی موقف کی بات آتی ہے، جب مسیحی عقیدے کی بات آتی ہے، تو ان کا موقف ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے۔ یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارے فہم میں غلطی ہو، یعنی کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا حوالہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ اس کے فہم میں ہم سے غلطی ہو۔ لہٰذا بہت ضروری یہ بات ہے کہ پہلے مسیحیوں کا یا یہودیوں کا موقف اچھے سے سمجھ لیا جائے، اور اس موقف کو سمجھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اس کا کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں، یا اس کا انالیسس کر سکتے ہیں، یا اس کا تقابل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ جب بھی کوئی مسیحی عقیدہ ہو، مسیحی نظریہ ہو، مسیحی جو ہے وہ ڈاکٹرین ہو، جب بھی کوئی ایسی چیز، تو کم سے کم ان کا موقف ہم نے پہلے سمجھنا ہے کہ ان کا اس بارے میں موقف کیا ہے، تاکہ بہتر انداز میں ان سے جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ پیشن گوئی کے حوالے سے بات کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا، ریکمینڈ بھی کروں گا کہ ان پیشن گوئیوں کو ذرا خود سے پڑھیں بھی، اور کسی ایک پیشن گوئی کے اوپر پڑھ کے اس پہ غور و فکر کریں، مسیحیوں کا موقف سمجھیں، یہودیوں کا موقف سمجھیں۔ اس کے بعد اسلام میں علماء کرام اور اسلاف کا جو ہے وہ اس میں موقف کیا تھا، اس کو سمجھیں، تب جا کے آپ کے پاس ایک معتبر رائے قائم کرنے کا ایک جو ہے نا وہ چانس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کلاس میں بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ان پیشن گوئیوں کے حوالے سے پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ زیادہ ساری پڑھ لیں اور آپ خود سے پھر انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ کچھ انالیسس کر سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔